بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ باب تحریم امتناع المرأة من فراش زوجها اذا دعاها ولم يكن لها عذر شرعی، یعنی عورت کو عذر شرعی نہ ہو تو خاوند کے بلانے پر اس کے لیے خاوند کے بستر پر جانے سے انکار کرنا حرام ہے۔ تو ہم چونکہ ان امور کے بارے میں پڑھ رہے ہیں جن سے شریعت نے منع کیا، تو ان میں سے ایک یہ امر بھی ہے کہ اگر عورت کو خاوند بلائے یعنی اپنے ضرورت کے لیے، تو عورت کو کوئی شرعی عذر نہیں ہے تو پھر وہ اس کے پاس جانے سے انکار کر دے گی تو اس کا یہ امر حرام ہوگا، اور اس سے شریعت نے منع فرمایا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه فابت ان تجیء فبات غضبان علیها لعنتها الملائکۃ حتی تصبح، متفق علیہ، وفی روایت حتی ترجع۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آدمی اپنی بیوی کو بستر پر بلائے اور وہ انکار کر دے، پس خاوند اس سے ناراضگی کی حالت میں رات گزارے تو فرشتے صبح تک اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ یہاں تک کہ بیوی لوٹ آئے، یعنی یہاں تک کہ بیوی اپنے شوہر کے پاس لوٹ آئے۔ تو یہ حدیث اگرچہ پہلے بھی گزر چکی ہے، لیکن یہاں پر علامہ نووی رحمہ اللہ اس کو لے کر آئے کہ یہ بھی ان امور میں سے ایک امر ہے جس سے شریعت نے منع کیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ الا فراشی ہی یہ کنایا ہے جماع سے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب خاوند بیوی کو بلائے اور کوئی شرعی عذر بھی نہ ہو تو نہ جانا سخت گناہ کی بات ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے سزا اور فرشتوں کی طرف سے لعنت کا باعث ہے۔ تو فرمایا فبات غضبان، یعنی رات وہ ناراضگی میں گزارے۔ تو رات کا ذکر اس لیے فرمایا کہ عموماً جماع رات ہی کو جماع کی رغبت ہوتی ہے، اور دن میں تو آدمی دوسرے کاموں میں مصروف رہتا ہے، تو اس لیے رات کا ذکر فرمایا، لیکن اس میں دن رات سب شامل ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ حدیث میں غضبان کا لفظ ہے کہ شوہر ناراض ہو جائے۔ اگر بیوی کو معلوم ہو کہ شوہر ناراض نہیں ہوگا تو اب یہ وعید نہیں ہوگی، مگر جب بھی اولیٰ اور افضل یہی ہے کہ شوہر کی بات کو مان لے تاکہ محبت اور الفت میں اضافہ ہو اور محبت میں کمی کا باعث نہ ہو۔ تو اسلام نے میاں بیوی کی محبت کو بہت زیادہ ترجیح دی ہے، اسی لیے بیوی کو اس سے منع فرمایا، یعنی ہر اس کام سے منع فرمایا جس سے ان کی آپس میں ناراضگی ہو جائے۔ باب تحریم صوم المرأة تطوعا وزوجها حاضر الا باذن، شوہر کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر عورت کے لیے نفلی روزہ رکھنا حرام ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يحل للمرأة ان تصوم وزوجها شاهد الا باذن ولا تأذن في بيته الا باذن، متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ شوہر کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر روزہ رکھے، اور نہ یہ جائز ہے کہ وہ اس کے گھر میں اس کی اجازت کے بغیر کسی کو داخل ہونے کی اجازت دے، متفق علیہ۔ اس میں بتایا کہ بیوی شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہیں رکھے گی، اور یہ حدیث بھی اگرچہ پہلے گزر چکی ہے، اور اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بیوی کو ایسے نوافل میں مشغول ہونا صحیح نہیں جو کہ شوہر کے حق سے روکے، اور شوہر کی اجازت کے بغیر ہو تو شوہر اس کے نوافل توڑوا بھی سکتا ہے۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا
کہ نفل سے زیادہ خاوند کا حق مقدم ہے۔ اس کی وجہ یہ بھی لکھی جاتی ہے کہ حق کے زوجیت میں عزت اور عصمت کی حفاظت ہے جو ان کے نفلوں سے مقدم ہے۔ پھر فرمایا وَلَا تَأْذَنُوا فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، نہ ہی اس کے لیے یہ جائز ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر کسی کو گھر میں آنے دے، یعنی عورت کے لیے یہ ناجائز ہے کہ ایسے آدمی کو اپنے گھر آنے دے جس کی اجازت اس کے شوہر نے نہیں دی، یا جس کے آنے سے اس کا شوہر جو ہے وہ ناراض ہو، یعنی اس شخص کا آنا شوہر کو پسند نہ ہو، خواہ وہ خاص رشتہ دار یا محرم ہی کیوں نہ ہو، یعنی جس کو شوہر پسند نہیں کرے گا تو اس کو اس کی شوہر کی اجازت کے بغیر داخل نہیں ہونے دینا چاہیے۔ باب تحریم رفع المأموم رأسه من الرکوع او السجود قبل الامام، امام سے پہلے مقتدی کا رکوع یا سجدے سے اپنا سر اٹھانا حرام ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اما یخشى احدکم اذا رفع رأسه قبل الامام ان یجعل اللہ رأسه رأس حمار او یجعل اللہ صورته صورت حمار، متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا ایک آدمی جب اپنا سر امام سے پہلے اٹھاتا ہے اس بات سے نہیں ڈرتا کہ اللہ تعالیٰ اس کے سر کو گدھے کا سر بنا دے یا اللہ اس کی صورت کو گدھے کی صورت میں بدل دے۔ تو یہاں پر فرمایا کہ مطلب یہ ہے کہ آدمی جو ہے یعنی مقتدی نماز کے ارکان امام سے پہلے ادا نہ کرے، مثلا رکوع سجود میں امام سے پہلے اگر سر اٹھا لے تو پھر اس کے لیے یہ وعید ہے۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں شدید وعید ہے، اور اس طرح کرنے پر بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ اس طرح کرنے کی وجہ سے یہ حقیقی معنی پر محمول نہیں، یعنی اللہ اس کو حقیقتاً گدھا بنا دیں گے یہ مطلب نہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اس کو گدھے کی طرح کم فہم اور کم عقل کر دیں گے، کیونکہ جانوروں میں سب سے زیادہ کم عقل گدھا ہی ہوتا ہے، اس لیے کہا۔ اور بعض فرماتے ہیں یعنی اور ان لوگوں میں علامہ خطابی رحمہ اللہ بھی ہیں کہ اگر اس معنی کو حقیقی معنی پر محمول کیا جائے تب بھی صحیح ہے، اور یہی بات حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مسخ ہو سکتا ہے، اور جن روایتوں میں آتا ہے کہ میری امت پر مسخ نہیں ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمومی نہیں ہوگا، تو جزوی طور سے ہونا جو ہے یہ ممکن ہے۔ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے ایک عبرتناک واقعہ بھی نقل کیا، اور اس واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک محدث طلب علم کے لیے دمشق کے ایک مشہور عالم کے پاس پہنچے جو اپنے علم و فضل میں مشہور تھے، مگر وہ ہمیشہ پردے کے پیچھے سے درس دیتے تھے، اور ایک مرتبہ ان صاحب نے اصرار کر کے چہرہ دیکھا تو وہ گدھے کی طرح تھا۔ اس کی وجہ جب پوچھی تو انہوں نے کہا کہ جب میں نے یہ حدیث سنی جو امام سے پہلے سر اٹھاتا ہے تو اس کا سر گدھے کی طرح ہو جاتا ہے، تو میں نے تجربے کے طور سے یہ کیا تو اللہ نے میرا چہرہ اسی طرح کر دیا۔ یعنی اللہ جو ہے جزوی طور پر اگر کسی کی شکل کو تبدیل کرنے تو اللہ اس تبدیل کر بھی سکتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو دعا ہے وہ کلی امت کے لیے ہے، تو اس لیے اس طرح کی باتوں کو تجربے کے لیے بھی نہیں کرنا چاہیے۔ جب اللہ اور اس کے رسول نے کسی چیز سے منع فرما دیا تو ہمیں اس سے منع ہو جانا چاہیے، جیسے کہ یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا اس بات سے نہیں ڈرتا کہ اللہ اس کے سر کو گدھے کا سر بنا دے، تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس وعید پر یقین رکھنا چاہیے اور ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف ہونا چاہیے۔ باب کراہتی وضع الیدی علی القاصرتی فی الصلاۃ، یعنی نماز میں کوکھ پر ہاتھ رکھنا منع ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال نہی عن القصر فی الصلاۃ، متفق علیہ۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں کوکھ پر ہاتھ رکھنے سے منع فرمایا، متفق علیہ۔ تو اس حدیث میں یہ بتایا گیا کہ کوکھ پر ہاتھ رکھنا نماز کے اندر منع ہے۔ تو اب یہ کوکھ کسے کہتے ہیں، یعنی قصر کا لفظ استعمال ہوا، نہی عن القصر، تو یہ کہتے کس کو ہیں؟ تو اس سے مراد کمر ہے اور کوکھ ہے۔ مطلب یہ کہ نماز میں کمر یا کوکھ پر ہاتھ رکھ کر کھڑا نہ ہونا چاہیے۔ اور علماء نے اس کے منع ہونے کی مختلف وجوہات بیان کی۔ مثلا بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ میدان محشر میں جب لوگ حساب کتاب کے انتظار میں ہوں گے تو اس وقت میں اہل جہنم اپنے ہاتھ کو کمر اور کوکھ پر رکھے گا تاکہ کچھ آرام مل جائے، تو اہل جہنم کی مشابہت کی وجہ سے یہ منع فرمایا گیا۔ اور بعض یہ کہتے ہیں کہ جب دنیا میں شیطان کو اتارا گیا اور اس کو ملعون بنایا گیا تو اس وقت وہ اپنے ہاتھ کو کوکھ پر رکھ کر کھڑا تھا۔ اور بعض کہتے ہیں دنیا میں بھی یہ ہجڑے کی علامت اور عادت ہوتی ہے، یعنی یہ عادت جو ہے اس طرح سے کھڑا ہونا جو ہے یہ معیوب سمجھا جاتا ہے دنیا میں بھی، تو اس لیے نماز میں اس سے منع کیا گیا۔ بہرحال کوئی بھی وجہ اور علت ہو، اس طرح نماز میں ہاتھ کے رکھنے سے حدیث میں منع کیا گیا، اس لیے خاص طور پہ نماز کے اندر احتیاط کرنی چاہیے کہ اس طرح سے کھڑا نہ ہوا جائے جس کی ممانعت آئی ہے۔ باب کراہت الصلاۃ بحضرۃ الطعام فنفسه تتوقع الیہ او مع مدافعۃ الاخبثین وہما البول والغائط۔ کھانے کی موجودگی میں جب دل بھی کھانے کا چاہے یا پیشاب پکانے کی شدید ضرورت کے وقت نماز پڑھنے کی کراہیت کا بیان۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، یقول لا صلاۃ بحضرۃ الطعام ولا هو يدافعه الاخبثان، رواہ مسلم، کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ کھانے کی موجودگی میں نماز نہیں، اور اس وقت جب کہ پیشاب پخانے کی شدید حاجت ہو۔ تو یہاں پر طعام بمعنی خوراک ہے، تو فرمایا لا صلاۃ بحضرۃ طعام، یعنی کھانے کی موجودگی میں نماز صحیح نہیں۔ علامہ نووی رحمہ اللہ نے اس کا مطلب یہ بیان فرمایا کہ جب کسی کے سامنے کھانا آ جائے اور اس کو بھوک بھی لگ رہی ہو یا اسی طرح اس کو پیشاب پکانے کی حاجت ہو تو اب ان حالتوں میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اسی طرح ہر وہ عمل جو نمازی کے خشوع و خضوع میں خلل ڈالے اور توجہ نماز کی طرف نہ ہو تو ان صورتوں میں پہلے وہ کام کر لے، یعنی جس کی طرف اس کی توجہ ہے، پھر اس کے بعد نماز ادا کرے۔ یعنی اگر سخت بھوک لگی ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ پہلے کھانا کھا لے، یہ نہ ہو کہ دل تو اس میں کھانے میں اٹکا رہے اور پھر جلدی جلدی سے نماز پڑھیں اور نماز میں خشوع اور خضوع ہی نہ ہو۔ مگر علماء نے اس میں ایک شرط یہ لگائی کہ نماز کے وقت میں وسعت بھی ہو، تب یہ گنجائش ہے۔ اور اگر وقت تنگ ہو کہ کھانا یا پینے وغیرہ میں یا اسی طرح پیشاب پخانے کرنے کی صورت میں نماز ہی قضا ہو جائے گی تو اب پہلے نماز پڑھ لے پھر کام کرے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر وقت کے اندر گنجائش ہو تو اس صورت میں ہمیں پہلے ان کاموں کو نمٹانا چاہیے جو ہمارے نماز کے خشوع اور خضوع کو خراب کر رہے ہیں، کیونکہ نماز جو ہے یہ عظیم الشان عبادت ہے، مسلمانوں کا ایک خاص شعار ہے۔ تو اللہ جل شانہ یہ چاہتے ہیں کہ نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ ہی ادا کیا جائے اور اس کے اندر دوسرے خیالات نہ آئیں۔ تو اب بعض ایسے خیالات آ جاتے ہیں جس پر انسان قادر نہیں ہوتا، وہ تو معاف ہیں، لیکن ان خیالات میں بھی اتنا زیادہ منہمک نہ ہو کہ نماز کی طرف دھیان ہی نہ جائے، بلکہ اگر کوئی خیال آئے تو اس کو فوراً ذہن سے جھٹک لے۔ اسی وجہ سے یہاں پر حدیث میں یہ فرمایا گیا کہ اگر کھانے کا وقت آ جائے، کھانا حاضر ہو جائے
تو نماز پڑھے، اسی طرح پخانے اور پیشاب کے لیے، تاکہ اس کا دھیان اور اس کی توجہ جو ہے وہ پوری کی پوری نماز کی طرف ہو. وہ اللہ کی بارگاہ میں جب کھڑا ہو تو اسے دوسری کسی چیز کی پریشانی نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر اس کام سے دور رکھے جو ہماری ہمارے نماز میں نقصان کا باعث بنے. امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.